7واں سپارہ شروع سے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ قسم کے کفارے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے فلاں کام کیا تھا، اور اس کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ میں نے کیا تھا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا نہیں تھا۔ اپنے ذہن کے مطابق یہ صحیح قسم اٹھا رہا ہے، جان بوجھ کے جھوٹی قسم نہیں اٹھا رہا، بلکہ اپنے ذہن میں اس کے یہی ہے میں نے کام کیا تھا، اور قسم اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے وہ کام کیا ہے، حالانکہ کیا نہیں ہے۔ اس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کے نہیں اٹھا رہا، غلط فہمی کی وجہ سے اٹھا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اپنی جان کے اندر یہ صحیح قسم اٹھا رہا ہے۔ اور ایک دوسری قسم یہ ہے کہ جان بوجھ کے قسم جھوٹی اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، اور اس نے کیا بھی نہیں ہے، اور اسے پتہ بھی ہے کہ میں نے نہیں کیا، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ فلاں کام کیا ہے۔ اس پر اس کو گناہ ملے گا، کفارہ نہیں ہوگا، گناہ ملے گا۔ اس کو چاہیے یہ توبہ اور استغفار کرے اور روئے، اللہ سے معافی مانگے۔ تیسری قسم ہے جس کے اوپر کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ وہ قسم یہ ہے کہ اللہ کی قسم کل میں تیرا کام کر دوں گا، یا کوئی چیز بنوانے کے لیے دی، کل تیری چیز بنا دوں گا، قسم بھی اٹھا لی۔ اب اس نے وہ چیز کل کی ڈیٹ میں نہیں بنائی، اب اس کے اوپر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ یا اللہ کی قسم میں کل تیرے پاس آؤں گا اور جاتا نہیں ہے، چاہے یہ جان بوجھ کے نہ جائے، یا کوئی غفلت کی وجہ سے یا نہ جائے، یا کسی عذر کی وجہ سے نہ جائے، جس وجہ سے بھی یہ نہ گیا، اس کے اوپر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قسم نہ اٹھاؤ۔ بہت زیادہ کوئی معاملہ باریک والا ہو، کوئی بہت زیادہ لڑائی جھگڑے، کہاں ذہنی ضرورت پیش ہے، وہاں قسم اٹھانی چاہیے۔ تو ایسے بغیر کسی عذر کے بات قسم اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے، شریعت میں منع کیا۔ اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، جب بھی اٹھانی ہے اللہ کی قسم اٹھانی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ اللہ فرما رہا ہے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانے حساب کا، یعنی جو تم کھاتے ہو وہی کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا، یہ کفارہ ہے۔ یا پھر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑے خرید کر دے دینا، یعنی 10 جوڑے کپڑے خریدنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تیسرا، یا تو پھر ایک غلام کو آزاد کرے، یا تو پھر ایک غلام کو، غلاموں کا سلسلہ اب ہے کوئی نہیں، بہت زیادہ کوئی غریب ہے، 10 سوٹ خرید کر نہیں دے سکتا، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اب کیا ہے؟ اب شریعت کہتی ہے آسانی ہی آسانی ہے، اس کے لیے صرف 3 روزے رکھ لے، 3 روزے رکھ لے، یہ قسم کا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا شراب، جوا، اور اسی طرح یہ نجومیوں کے پاس جانا، قسمتیں کھلوانا، یہ اللہ فرما رہے ہیں رجسن، گندگی ہے، یہ ناپاک کام ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہے یہ، لہٰذا تمہیں چاہیے ان کاموں سے بچو، نہ جوئے کے قریب جاؤ، نہ ہی جو ہے تم شراب کے قریب جاؤ، نہ ہی نجومیوں کے پاس جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری قوم کے لیے آسمان سے دسترخواں اتار، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور اللہ نے ان کے لیے صبح اور شام جو ہے آسمان سے دسترخواں اتارا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ کی نے آسمان سے ان کے لیے تو پھر کچھ دن اترا، اور بنی اسرائیل کے لیے پورے فرمایا کہ 40 دن، اور ایک روایت میں 40 سال تک اترتا رہا صبح اور شام، لیکن نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ دسترخواں بند کر دیا گیا۔ سورۃ الانعام، انعام کا معنی ہوتا ہے چوپائے، جانور، مویشی، چونکہ اس سورت کے اندر جانوروں کا ذکر آئے گا، کون سے حلال ہیں کون سے حرام ہیں، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی تمہارا مریض ٹھیک نہ ہو رہا ہو، کوئی محتاج ہو گیا ہو، یا ویسے ہی کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی، یا ویسے ہی کوئی بخار ہو گیا اور وہ شفا دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا، دم وغیرہ بھی کروا لیا، تو فرمایا اس کو لٹاؤ اور ایک آدمی اس کے درمیان میں بیٹھے، درمیان میں بیٹھ کر یہ پوری سورت کی تلاوت کرے 3 دن تک یا 7 دن تک، یہ آزمودہ تجربہ کیا ہوا عمل ہے، اللہ پاک اس کو شفا دے دیں گے۔ یعنی موت کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سورت کے اندر ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام 1 سپارے کی یہ سورت ہے۔
اس صورت میں اللہ فرما رہے ہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی مصیبت مل جائے دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت سے چھڑا نہیں سکتی، کوئی نعمت مل جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس تکلیف میں مبتلا کر نہیں سکتی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، دنیا میں ہر طرح کا بندہ ہے، ہر مزاج کا بندہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی تمہارا ایسا دوست ہے، یا کبھی تم کسی ایسی مجلس میں چلے گئے، یا کبھی کسی ایسے مشورے میں چلے گئے جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کے خلاف ہیں، یا حدیث کے خلاف ہیں، یا علماء کرام کے خلاف ہیں، یا صحابہ پر بھونکتے ہیں، تابعین پر بھونکتے ہیں، ازواج مطہرات کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، یا اسی طرح دین کی کسی بھی شے کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑانا، داڑھی والے بے ایمان ہوتے ہیں، اس طرح کے الفاظ۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے بندوں کے ساتھ تم نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ اس طرح کے بندوں کے ساتھ، ہم تو انہی بندوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں گپ شپ لگانے کے لیے دنیا جہاں کی باتیں ہیں، سنت کا مذاق کبھی نہ اڑانا۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ عادت ہے داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا مونچھوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی مونچھیں کٹوا لے اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا سنت کا مذاق نہیں اڑانا، یہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، دو جگہ پر ارشاد فرمایا، اس جگہ پر بھی 19ویں سپارے میں بھی، ایسے بندوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہی نہ ہو، دوستی بھی نہ ہو، سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو گپ شپ ایک طرف، چاہے وہ دوست ناراض ہوتا ہے، سگا بھائی ہی کیوں نہیں ہے، اگر سنت کا مذاق اڑاتا ہے، مولویوں کا مذاق اڑاتا ہے، دین اسلام کی کسی بھی شے کا مذاق اڑاتا ہے، فرمایا تم اس کے ساتھ بیٹھو نہیں۔ ہاں اگر کبھی کبھار تم بیٹھ بھی گئے بھول کی وجہ سے، تو اللہ فرما رہے ہیں جیسے ہی یاد آیا اوہ فوراً وہاں سے اٹھنے کی کرو، چاہے کوئی ناراض ہو چاہے کوئی راضی ہو، اللہ کو راضی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے باپ جو ہے وہ کافر تھا، بت بنا بنا کر ہول سیل ریٹ پر بیچتا تھا، دکانوں پر دیتا تھا۔ آزر اس کا نام ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، حتیٰ کہ آپ کے والد جو ہے باپ جو ہے دھمکیاں دینے پر آ گئے کہ تو یا تو ہمارے دین پر آ جا، یا ہم تجھے اس وطن سے بے وطن کر دیں گے، یا تجھے قتل کر دیں گے، جس کا ذکر 16ویں سپارے میں بھی ہے۔ 17ویں سپارے میں تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی بڑا سمجھایا اور مثالوں کے ذریعے سمجھایا، اور اپنے باپ کو بھی بڑا سمجھایا، لیکن نہ سمجھے۔ کل قیامت کے دن بجو کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں میں آ کر باپ گریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو، جو بجو کی جانور کی شکل میں ہوگا، پاؤں سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ فرمایا اب دیکھ لیں، نسبت کام، بہت بڑے پیغمبر ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، سگے باپ ہیں۔ پتہ چلا قیامت کے دن نسبتیں کام نہیں آئیں گی، اعمال کام آئیں گے، ایمان کا۔ اللہ کے نبی نے، حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا فرمایا جب اس دنیا، بیٹی میرے بعد اللہ سے ڈرتی رہنا، کہیں تجھے یہ نہ ہو کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے چھڑا لے گا، کل جنت میں تو جائے گی تو اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جہنم میں گیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی سگی بیوی جہنم میں گئی ہے۔ نسبتیں کام نہیں آتی قبر میں، حشر میں، وہاں پر جو ہے اعمال ایمان کام آتا ہے۔ یہ واحد ایسی صورت ہے، ایسا سپارہ ہے جس کے اندر اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے، نام لیا ہے 18، اور کہیں پر بھی 18 پیغمبروں کا اکٹھے نام نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے پیغمبر نیک تھے، اور جہان والوں میں ہم نے تمام کے تمام لوگوں پر ان انبیاء کو فضیلت دی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے بڑا سے بڑا ولی، بڑا سے بڑا قطب، ابدال ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی تو بہت دور کی بات ہے، صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے پوری زندگی یہ سجدے میں پڑا رہے، مسجد میں پڑا رہے، نہ صحابی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے، نہ ہی کسی نبی کے درجے کو پہنچ۔ اللہ فرما رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان ہستیوں کو بڑی فضیلت دی ہے، جہان والوں پر بڑا مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا کہ کھیتیوں بیج تم ڈالتے ہو، فصل ہم اگاتے ہیں، دانہ تم لگاتے ہو، پھل ہم دیتے ہیں، ذائقے ہم ڈالتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا مردہ کو زندہ، زندہ کو مردہ ہم نکالتے ہیں، آسمان سے پانی ہم نکالتے ہیں، چشموں سے پانی ہم نکالتے ہیں، انار ہے، انگور ہے، والزیتون، زیتون ہے، یہ سارے کے سارے پھل اللہ فرما رہے ہیں تم صرف بیج ڈالتے ہو، اصل پھل، ذائقہ، مٹھاس، فائدے، یہ سب کا سب نفع یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔